السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے سعودی نیوز میں آپ دوستوں کے ساتھ 3 سے 4 اہم ٹاپک پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ ریاض میں جعلی اقامہ بنانے والے کون سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ انتہائی یہ غلط کام ہے جو سعودی عرب میں کوئی بھی اس طرح کے انلیگل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ابشر میں آپ کا جو اقامہ ہے، اگر آپ کے پاس کاغذ والے اقامہ نہیں ہو تو کیا ابشر والا اقامہ آپ دکھا سکتے ہیں سعودی پولیس کو یا نہیں دکھا سکتے۔ اور اس کے علاوہ بعض دوستوں نے مجھ سے یہ بھی سوال کیا ہے کہ ای نمبر کے حوالے سے، اس پر جو میں نے ویڈیو بنایا تھا کہ یار ای نمبر نکلا ہے کہ نہیں، تو مجھے اس پہ بھی بات کریں گے۔ 2 سے 3 بھائیوں نے مجھے کمنٹس کر کے بتایا کہ ان کا کیا ہو گیا ہے۔ تو آتے ہیں سب سے پہلے ریاض میں جعلی اقامہ بنانے والے 4 بنگلہ دیشی لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے سعودی پولیس نے۔ اور وہ کیا تھے کہ وہ جعلی اقامے بناتے تھے۔ اور اس میں آپ کو یہ دوستوں کو بتاؤں کہ یہ لوگ جعلی اقامے کس طرح بناتے ہیں۔ یہ آپ کا اقامہ لے کے پھر جب آپ کا اقامہ ٹھیک ہو تو آپ کے اقامے پر کسی اور کا تصویر لگا کے پھر وہ جتنے بھی مخالف ہیں، باقی پورا ڈیٹا آپ ہی کا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ خیال کریں، اس لیے ہمیشہ میں آپ دوستوں کو یہی کہتا ہوں کہ آپ جہاں پر بھی ہو، کسی کو بھی اپنا اقامہ ابشر وغیرہ یہ آپ نے کسی کو بھی نہیں دینا ہے۔ تو یہ لوگ اسی طرح کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ان سے اور بھی بہت سے جو لوگوں کے اقامے اور شناختی دستاویزات وغیرہ یہ ان سے برآمد ہوا ہے۔ تو آپ لوگ احتیاط کریں، اپنا اقامہ کسی کو بھی مت دکھائے۔ کسی کو بھی جو آپ سے اگر اقامہ مانگے تو کوئی بینک والا، راستے میں وغیرہ، تو کسی کو بھی اپنا اقامہ نہیں دینا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری خبر کی طرف آتے ہیں۔ جو دوسرا خبر ہے وہ اگر آپ کے پاس کاغذ والے اقامہ نہیں ہے تو کیا آپ کے پاس جو ڈیجیٹل اقامہ ہے، کیا آپ اپنا ڈیجیٹل اقامہ دکھا سکتے یا نہیں؟ تو بالکل یہ سعودی وزارت داخلہ نے باقاعدہ اس کی اجازت دی ہے۔ اگر آپ کے پاس کاغذ والے اقامہ نہیں ہے تو آپ ابشر سے اپنا اقامہ کو کاپی کر کے وہاں پر اگر آپ کے پاس پھر انٹرنیٹ نہیں بھی ہو تو آپ اقامے پر کلک کر کے ہی آپ کا بغیر انٹرنیٹ کا آپ کا جو ڈیجیٹل اقامہ ہے وہ اوپن ہو جائے گا۔ اس میں ایسی کوئی بھی مشکل بات نہیں ہے۔ لہٰذا آپ کا جو ڈیجیٹل اقامہ ہے وہ آپ کسی بھی جگہ پر بھی دکھا سکتے ہیں، وہ بالکل لیگل ہے۔ اس پر کوئی بھی جو ہے نا وہ ڈاؤٹ اور شک نہیں ہے، وہ آپ دکھا سکتے ہیں۔ آتے ہیں آخری خبر کے طرف، اور آخری خبر جو ہمارا ہے وہ ای نمبر کے حوالے سے ہے۔ تو ای نمبر کے حوالے سے دوستو میں نے اس پہ کل ویڈیو بنایا تھا اور میں نے اس پہ کہا تھا کہ اگر کسی بھائی کا ویزا لگ گیا ہے تو وہ مجھے بتائے۔ تو مجھے 2 بھائیوں نے میسج کیا تھا اور اس نے کہا تھا کہ میرے خیال سے عامل زراعی تھا یا راعی غنم کا ویزا تھا۔ اور بھائی نے بتایا مجھے کہ عمر بھائی میرا ویزا تقریباً 10 دن پہلے لگ چکا ہے اور اب میں سعودی عرب آنے کی تیاری کر رہا ہوں۔ تو یہ بھائی کے کمنٹس تھا، ابھی آپ کو اسکرین پر نظر بھی آ رہا ہے۔ بھائی نے مجھے بتایا تھا کہ میرا ویزا آلریڈی لگ چکا ہے۔ تو آپ لوگوں سے میرا یہی ریکویسٹ ہے کہ انشاءاللہ کوئی سسٹم وغیرہ میں کوئی پرابلم ہوگا، انشاءاللہ یہ مسئلے بھی حل ہو جائے گا۔ کیونکہ اکثر جب میں ویڈیوز بناتا ہوں تو اکثر دوست یہی سوال کرتے کہ یار عمر بھائی ای نمبر کے حوالے سے کب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو میں نے آپ دوستوں کو یہی بتایا کہ آپ نے ویڈیو دیکھا، آپ نے بھائی کے کمنٹس بھی دیکھے کہ بھائی نے بتایا کہ میرا ویزا آلریڈی لگ چکا ہے۔ تو یہ تھی دوستو آج کے کچھ اہم نیوز جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کیا۔ آپ دوستوں سے میں ہمیشہ یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سعودی عرب میں آپ اپنے ملک کے سفیر ہے، چاہے آپ بنگلہ دیشی ہو، انڈین ہو، پاکستانی ہو، ہمیشہ قانون کا احترام کرے اور ہمیشہ لیگل رہے، انلیگل ایکٹیویٹیز سے ہمیشہ دور رہے۔ تو آج تک کے لیے اتنا ہی، کل تک کے لیے اپنے بھائی عمر خان کو اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔